جہاں بھی بیٹھا جس محفل میں بھی، جو بھی کتاب کھولی جو بھی پڑھا، جس کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی، سب اپنے اپنے محبوب کے بارے میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے محبوب کا حسن ایسا ہے، میں قربان، میں وارے، جی فلاں فلاں، میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسا ہے، زلفیں ایسی ہیں، نین و نقش ایسے ہیں، مانتے ہیں آپ کے محبوب بہت خوبصورت ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، جس نے آپ کے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے، اس نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ پیارے دوستو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نعت گو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات معنوی کے ساتھ ساتھ آپ کے کمالات ظاہری، آپ کی حسن و جمال، آپ کی ایک ایک ادا، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کو بغور دیکھا، یاد رکھا اور پھر اسے آگے بیان کر کے ہم پر احسان عظیم کیا کہ آج ہم ان کی بیان کردہ احادیث کی روشنی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کا تصور اپنی آنکھوں میں لا سکتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کی خوب سے خوب تر تصویر کشی کی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں۔ منہ کے لیے دوسرا لفظ دہن استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراخ دہن تھے، اور اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی کو بہت پسندیدہ سمجھتے تھے۔ دہن مبارک کشادہ تھا، نہ چھوٹا اور تنگ تھا کہ منہ سے نکلی ہوئی بات میں فصاحت نہ رہتی، اور نہ اعتدال و موزونیت سے بڑا تھا کہ بھدا نظر آتا۔ موزوں، معتدل اور مناسب کشادہ دہن سے موصوف تھے، جو ایک عمدہ اور اچھی صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک باریک اور چمکدار تھے، اور سامنے والے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ جب بات کرتے تھے تو اس میں سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو ایک نور سا محسوس ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک باریک، بلندی کی طرف مائل اور نور سے منور تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک نور تھا۔ پہلی دفعہ دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بلند ناک والا سمجھتا تھا، حالانکہ ناک مبارک بہت بلند نہیں تھی، بلکہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے اور نہ بہت زیادہ دھنسے ہوئے تھے، بلکہ اعتدال اور توازن کا دلکش نمونہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی اور بہت خوبصورت تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کو حسین و جمیل مورتی کی گردن سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ بھی صرف فرضی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
عیب لگانے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگت میں چاندی کی طرح پرنور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی کیفیت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی کیفیت کے بارے میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ اتنے پیچدار کہ جنہیں گھنگریالے کہا جا سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل پیچدار، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں۔ پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض میں بالوں کی لمبائی کندھوں تک، بعض میں گردن تک اور بعض میں کانوں کی لو تک کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنجان بالوں والے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ بعض شارحین نے ان کی تطبیق یہ کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بنواتے تو کان کی لو تک ہوتے، کبھی 1 ماہ تک بال نہ بنواتے تو گردن تک پہنچ جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور گنجان تھی اور بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو قرآن کے اوراق سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وفات سے چند دن پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت یہ تھی کہ نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں کے درمیان تھا، یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا، البتہ آپ کے چہرہ مبارک میں تھوڑی سی گولائی موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، جسے انگریزی میں آئیڈیل ہائٹ کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ دوران مسکراہٹ نوکیلے دانت واضح ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار، سفید سرخی مائل، ایسی چمک دمک جس میں گندمی رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مناسب بڑا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی، آنکھوں کی پتلی سیاہ تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں یا ابرو
خمدار، باریک اور گنجان تھیں اور ایک دوسرے سے جدا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک گھنی، سیاہ اور دراز تھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ امتیازات دیے ہیں جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر امتیاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ثبت کر دی جو ختم نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حسن و جمال ایسا کامل تھا کہ آپ ایک شاہکار نظر آتے تھے جسے اس کے خالق نے بڑی محبت اور چاہت سے تخلیق کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ ایک شاہکار فطرت جس پہ خود خالق کو پیار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ہر عضو اور حصہ کمال حسن کو پہنچا ہوا تھا۔ کسی ذی روح نے آپ جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا وہ بلا اختیار پکار اٹھا کہ ہم نے اس سے پہلے حسن و جمال کا ایسا پیکر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، میرا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔